الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتخلین عن الکونین والصلاۃ والسلام علی المظہر الاتم سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فیقول العبد المذنب المحتاج الی شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ محمد مبارک المشہور بابی سعید ابن الشیخ محمد علی المعروف بفضل اللہ المخزومی السلمی ابن الشیخ رضی الدین ابی خالد ابن الشیخ ابی مہران طوسی ہذہ نبذۃ من الکلمات فی علم الحقائق جمعتها ورتبتها لولد الصالح الروحانی عبد القادر الجیلانی لیتنبہ علی الحقیقت الجامعۃ بمحض فضل اللہ وکرمہ وجعلت ثوابها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمیتها بالتحفۃ المرسلہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسأل اللہ تعالی ان یبلغ ثوابها الیہ انہ علی کل شیء قدیر وبالإجابۃ جدیر۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت اور کرم نوازی ہے کہ آج ہم تصوف کے یہ دروس شروع کر رہے ہیں اور تصوف پر بڑی معتبر کتاب تحفہ مرسلہ جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطالعہ میں ہر وقت رہتی تھی، ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر یہ دروس تصوف سے تعلق رکھیں گے اور تصوف کا ایک خاص موضوع ہے وحدت الوجود۔ یہ کتاب اس وحدت الوجود پر مشتمل ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان دروس میں ہم تصوف کے بارے میں بھی باتیں کریں اور وحدت الوجود کے بارے میں بھی باتیں کریں۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف کن چیزوں سے بنتا ہے اور اس کے کیا لوازمات ہیں اور اس میں کن کن چیزوں سے پرہیز ضروری ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد وحدت الوجود پہ بھی گفتگو ہوگی۔ پہلے میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس آستانہ کے تمام خدام کو خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میری کوشش ہوگی کہ کچھ انتہائی مفید باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں اور اس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ معزز حضرات، انسان کی جو شخصیت ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ انسان کی شخصیت کے تین پہلو ہیں۔
جن کو آپ یوں تقسیم کریں گے کہ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہے وہ ہے عقائد، عقیدہ۔ یہ ایک پہلو ہے انسان کی شخصیت کا، اور دوسرا پہلو ہے اعمال، اور تیسرا پہلو ہے احوال۔ تو تصوف میں ہم اس پہ کچھ وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہے عقیدہ۔ عقیدہ کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی عجیب بات ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ مختلف مکاتب فکر ہیں اور ان کی سمت بھی مختلف ہے۔ ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، اور پھر ہم اس جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے کہہ دیتے ہیں بس جی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، حالانکہ منزل تو ایک ہوتی ہے نا۔ منزل کی طرف یا یہ راستہ جائے گا یا یہ راستہ جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالف سمت میں جانے والے راستے جو ہیں وہ ایک ہی منزل پہ پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہماری 60 سال کی زندگی گزر جاتی ہے اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے۔ جب عقیدہ کو آپ تعین کر لیتے ہیں تو اعمال اس کے مطابق ہوتے ہیں، اسی کھاتے میں پڑتے ہیں۔ اب آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اور آپ عمل کریں تو بغیر عقیدے کی صحت کے جو عمل کیا جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عقیدے کا پہلے صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پہلو ہے انسان کی شخصیت کا کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا پہلو ہے اعمال کا۔ اعمال کیا ہے؟ جب ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ تو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر اس کے حقوق بھی تو ہیں ہم پر، ہمیں ان کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم حاصل کر لیے ہیں، اس کے بعد مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہی۔ 4 علم حاصل کر لیے، اور وہ 4 علم کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میرا رزق مقسوم ہے، رزق میرا لکھ دیا گیا ہے، یہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اس لیے میں رزق کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرتا ہے، دھوکہ فریب دیتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رزق جو ہے وہ مقسوم ہے، لکھ دیا گیا ہے، وہ ضرور مجھے ملے گا۔ ایک تو یہ علم ہونا چاہیے رزق کے حوالے سے، اور دوسری چیز یہ کہ مجھ پر ایک حق ہے اس ذات کا جو میں نے خود ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کا حق ہے ہم پر، وہ ہمیں خود ادا کرنا پڑے گا، ہماری جگہ پہ کوئی دوسرا نہیں ادا کرے گا، وہ ہمیں خود ادا کرنا پڑے گا۔ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ علم ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان غلطی نہیں کرتا۔ 3، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے، وہ مجھے پا کر رہے گی، اور وہ ہے موت۔ تو
یہ 4 علم جب انسان کو حاصل ہو جائیں تو پھر کسی اور علم کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ 4 علم ہیں. اب اسی میں سارا تصوف اسی کے اندر موجود ہے. اگر ان 4 چیزوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو پھر تمام تصوف اس کے اندر آ جاتا ہے. تو پہلا پہلو ہے عقائد کا، دوسرا ہے اعمال کا، اور تیسرا ہے احوال کا. تیسرا پہلو ہے اس کی حالت کا، اس کے احوال کا. اس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے کہ تمہارے دل کی حالت کیا ہے. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، اعمال پہ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر وہ اعمال کا فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ دل کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تصوف کے خلاف بہت سی طاقتیں کار فرما ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف اسلام میں نہیں ہے، اس سے خارج ہے، یہ الگ کوئی اسلام کے مقابلے میں برابر ایک اور نظام چل رہا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو میں مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ، اگر تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تبلیغیں ہو رہی ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے مقررین ہیں جو تقریریں کرتے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن، سب سے زیادہ مشرف بہ اسلام قوم کو، عوام کو جس نے کیا وہ صوفیاء کرام ہیں. صوفیاء کرام نے سب سے زیادہ مسلمان کیے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ہستی، اس کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں چل کے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ اپنے آپ کو انہوں نے یہ تینوں پہلوؤں سے مکمل کیا ہوا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اور احوال کے اعتبار سے بھی. وہ جب اس کے تناظر میں کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو بس پھر ایہو جا تکیا ہے مار سٹیا. وہ دیکھتے ہیں اور کام کر دیتے ہیں، اس کی دل کی دنیا، دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. وہ کیسے کیا؟ کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوئی بندوق نہیں اٹھائی، وہ انہوں نے نظر کے ساتھ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو احوال تھے، ان کی دل کی جو کیفیت تھی وہ بڑی صاف، شفاف اور مصفہ تھی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ اس ساری قوم کو، کہیں داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں حضور خواجہ غریب نواز ہیں، کہیں حضور غوث پاک ہیں، کہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، کہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. جہاں جہاں یہ تشریف فرما ہے وہاں وہاں انہوں نے جنگل میں منگل لگا دیا اور قوموں کو مسلمان کر دیا. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ جو مشن ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے. سب سے زیادہ حصہ صوفیاء کرام کا ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے، یہ تصوف جو ہے اسلام سے خارج ہے، آپ ذرا اس کو تجزیہ کریں کہ ہم جس کو تصوف کہتے ہیں وہ ہے کیا. پہلے اس کو سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا کوئی اس میں ایسی بات ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہو. تو
اب یہ میں کچھ وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تصوف کس کو کہتے ہیں ہم؟ ایک تعریف یہ ہے، حضور داتا صاحب نے تصوف کی بہت سی تعریفیں لکھی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے، التصوف کلہ ادب، تصوف سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ادب خلاف اسلام ہے؟ اگر وہ ادب ہی ہے تو پھر اس میں تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تعریف۔ دوسری تعریف تصوف کی یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا حسن خلق کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ تو کیا حسن اخلاق اسلام کے خلاف بات ہے؟ اور یہ بھی اس کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا وہ بہت بڑا صوفی ہوگا۔ یعنی صوفی اعلیٰ قسم کا ہونے کا دار و مدار حسن اخلاق پر ہے کہ اس کا حسن خلق کیسا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شعر ہے کہ بحسن خلق تواں کرد صید اہل نظر، حسن اخلاق کے ساتھ آپ صاحب نظر کو بھی شکار کر سکتے ہیں۔ کوئی صاحب نظر ہو اس کو بھی اپنا شکار کر سکتے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ حسن اخلاق کے ساتھ۔ اور اگر آپ جال پھیلا دیں کسی کو پھنسانے کے لیے تو اس میں تو جو سمجھدار پنچھی ہے وہ بھی نہیں پھنسے گا اس میں۔ جال کے ساتھ کام نہیں بنتا کہ جال پھیلا دیں، ہو سکتا ہے کچھ سمجھدار پرندہ وہ بھی اس سے بچ جائے، اس جال میں نہ آئے، لیکن حسن خلق ایسی چیز ہے بڑے بڑے صاحب نظر اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حسن خلق جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ دو باتیں، تیسری بات عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دل کی صفائی، اپنے دل کو صاف کر دو۔ صاف کرنے کے بھی کچھ معنی ہیں، کچھ عوام کے لیے ہوتی ہے صفائی، کچھ خواص کے لیے ہوتی ہے۔ عوام کے لیے صفائی کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ سے اپنے اندر کو پاک کر دو، یہ تصوف ہے۔ بغض نکال دو، کینہ نکال دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، حسد کرنا ختم کر دو، حرام کھانا ختم کر دو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس طرح کے جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کو ختم کر دو۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اندر سے ختم کریں گے تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ایک جگہ بن جائے گی، اس جگہ کو بھی پر کرنا ہے۔ ان کو نکال کر پھر وہاں کیا رکھنا ہے؟ جب ان صفات رذیلہ کو آپ نے اندر سے نکال دیا تو اس کے بعد اس کی جگہ پہ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ وہ صفات الہیہ کو رکھنا ہے۔ صفات الہیہ کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم بھی مخلوق کو معاف کر دیں، غلطی کوتاہی کو معاف کر دیں، اور کسی کا حق نہیں کھانا اور لوگوں کو کھلانا ہے۔ حضور بابا صاحب فرماتے ہیں قدس سرہ العزیز، ہر ایک کو کھلاؤ، ہر ایک کا نہ کھاؤ۔ ہر ایک کو کھلاؤ، ہر ایک کا نہ کھاؤ۔ تو لنگر جو ہے یہ اہل تصوف کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جو خانقاہیں ہیں، جو آستانے ہیں، وہاں تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسجد ہو، آستانے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ وہاں مسجد ہو، دوسری چیز کیا ضروری ہے کہ وہاں مدرسہ ہو، تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہاں لنگر ہو۔ یہ تین چیزیں ہوں تو ان تین اجزاء سے آستانہ بنتا ہے، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کو جو لنگر کھلاتا ہے وہ کس کس کو کھلاتا ہے؟ کوئی مانتا ہے تو اس کو بھی کھلاتا ہے، کوئی نہیں مانتا تو اس کو بھی کھلاتا ہے۔ تو لنگر میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنوں کو بھی کھلائیں، بیگانوں کو بھی کھلائیں، اپنوں کو، بیگانوں کو، سب کو کھلائیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے یہی بات کی ہے کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب، تو وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو وہ کریم ہے کہ خزانہ غیب سے گبر و ترسا وظیفہ خورداری یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، نصرانیوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو جب تو ان کو دے رہا ہے تو ہم تو تیرے ماننے والے ہیں نا۔ دوستاں را کجا کو نہیں محروم، تو کہ با دشمناں نظرداری، جب تو دشمنوں پہ بھی مہربانی فرماتا ہے تو ہم جو تیرے اپنے ہیں، ہم تیرے اپنے دوست ہیں، ہمیں تو کیسے محروم رکھے گا؟ یہ صفات اپناؤ، کھلانا، معاف کرنا، جھوٹ نہ بولنا، درگزر کرنا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کسی بھی مسلک کا آدمی آ جائے، آپ اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہ بات کچھ مولویوں کو پسند نہیں آتی تھی، انہوں نے بڑی کوشش کی آپ سے عرض کرنے کی کہ حضرت ایسے تو نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھی میرا اپنا ایک مسلک ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتا، میرا سب کے ساتھ اتفاق ہے۔ تو انہوں نے، مولوی صاحبان نے یہ کیا کہ ایک انتہائی بد تہذیب شخص کو آپ کے پاس بھیج دیا اور یہ ذمہ داری دی کہ جا کے ان سے یہی سوال کرنا کہ کیا آپ کا سب کے ساتھ اتفاق ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں میرا سب کے ساتھ اتفاق ہے تو پھر ان کو خوب سنانا، ان کو گالیاں نکالنا۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ آیا، اس نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میرا تو سب کے ساتھ اتفاق ہے۔ اس نے گالی گلوچ شروع کر دی، جو مغلظات بک سکتا تھا وہ بک دیے۔ ساری سننے کے بعد جب اس نے بات مکمل کر لی، فرمایا میرا تو اس کے ساتھ بھی اتفاق ہے، جو تو نے کہا ہے میرا اس کے ساتھ بھی اتفاق ہے۔ تو اس کی تو بولتی بند ہو گئی اور پھر وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اس طریقے سے صوفیاء کرام نے اسلام کو فروغ دیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ تصوف کا محور، تصوف کا مرکز یہ ہے کہ حسن اخلاق اور اندر کو ان خصائل سے پاک کر دینا۔ یہ عوام کا ہے تصوف، یہ سب اتنا بڑا کام جو ہے یہ عوام کا ہے۔ اور خواص کا جو تصوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنا جو اندر ہے، اپنا اندر، اس کو اس ذات کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے۔ غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ اندر کوئی اور نہ ہو، کسی کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ بلکہ یہ جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں ایک لفظ چینج ہے، تبدیل ہے اس خطبے سے جو عام پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جو انہوں نے جو صاحب تحفہ مرسلہ شریف نے جو یہ خطبہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَخَلِّينَ عَنِ الْكَوْنَيْنِ، عاقبت تو ان لوگوں کی ہے جو کونین سے اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں، یعنی نہ اس دنیا کی خواہش ہوتی ہے نہ اس دنیا کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا سے بھی خالی ہوتے ہیں، اس دنیا سے بھی خالی، اس دنیا کی محبت سے بھی خالی ہوتے ہیں، اس دنیا کی محبت سے بھی خالی ہوتے ہیں، اس دنیا کے بغض سے بھی خالی ہوتے ہیں، اس دنیا کے بغض سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ انہیں بغض اور محبت سے اس دنیا سے یا اس دنیا سے واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کی محبت نہ ہو اس میں، اور اس دنیا کی محبت کیوں نہ ہو، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کس طرح ہوگی کہ آپ کی چاہت ہوگی کہ اس دنیا میں اللہ مجھے بہشت دے دے۔ میں یہاں تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی میرے لیے ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، آرام آسائش، یہاں تو پھل وغیرہ مل جاتے ہیں، وہاں بھی مجھے مل جائیں، کھانا پینا بہتر ہو، رہائش بہتر ہو، آرام و آسائش ساری ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس ذات کے ساتھ تو محبت نہیں ہے، تجھے اپنی ذات سے محبت ہے کہ میں یہاں بھی آرام میں رہوں، وہاں بھی آرام میں رہوں۔ تو اس لیے صوفی جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کی محبت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے، اس دنیا کی محبت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے پروردگار، یہ رضا کا مقام ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ رضا کا مقام بھی ہے کہ میرے پروردگار، اگر میں یہ کہوں کہ تو مجھے بہشت دے دے، مجھے دوزخ سے بچا دے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا میں تیری رضا پر نہیں چلنا چاہتا، تجھے اپنی رضا پہ چلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو محبت نہیں ہے نا۔ محبت یہ ہے یار کی رضا پہ چلنا، محبت یہ نہیں ہے کہ یار کو اپنی رضا پہ چلانا، یہ محبت نہیں ہے۔ تو محبت یہ ہے کہ اس کی رضا پہ چلا جائے، اس کی رضا کو اہمیت دی جائے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصری نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پروردگار، اگر میں تیری عبادت بہشت کے شوق میں کرتی ہوں تو تو مجھے بہشت سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر تیری محبت میں کرتی ہوں تو تو میرا ہو جا۔ یہ حضرت رابعہ بصری کا قول ہے۔ تو صوفیاء کے ہاں اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ نہ دنیا کی چاہت ہوتے۔ ویسے بھی تقسیم اس طرح سے ہے کہ طالب جو ہوتے ہیں نا، طلب کرنے والے، یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں طالب الدنیا، دنیا کے طالب۔ فرمایا طالب الدنیا مؤنث، وہ مرد نہیں ہے جو طالب دنیا ہو۔ کیا ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنا۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، پیر بھائی بھی تھے، لیکن وہ صحبت یافتہ پیر بھائی نہیں تھے، انسان پھر پھسل جاتا ہے۔ اس نے مجھے ایک 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ اس پہ برکت کے لیے کچھ لکھ دے، تعویذ لکھ دے۔ اب میں نے سوچا جو اس 100 روپے کے اس وقت میرے خیال کئی دستے کاغذ کے آ سکتے ہیں، ان پہ تو تعویذ لکھا جاتا ہے، لیکن اس 100 روپے کے نوٹ پہ میں تعویذ لکھوں، یہ تو بازار میں چلنے والا نوٹ ہے، تعویذ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس نوٹ پہ لکھا جائے۔ اب یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، تو میں نے پھر ایک ترکیب نکالی، ایک حدیث پاک میں نے اس پہ لکھ دی، اور وہ یہ تھی
کہ الدنیا جیفتن و طالبہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار چیز ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. یہ میں نے لکھ دیا. پاس ہی ایک قاری صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے جب وہ پڑھا تو ان کو تو جیسے وجدانی کیفیت ہو گئی اور انہوں نے ترجمہ کر دیا. تو وہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے کہ مجھے انہوں نے کتا بنا دیا ہے، یہ کیا کیا ہے. حالانکہ وہ ایک حدیث پاک تھی، اس کا مفہوم اس کے لیے بھی بہتر تھا، ہمارے لیے بھی بہتر تھا، لیکن وہ اس کو سمجھ نہ سکا. تو دنیا کی طلب چھوڑ دی جائے. یہ نہیں کہ دنیا سے نکل جائے انسان، دنیا کو بالکل چھوڑ دے. دنیا کی طلب، دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت ختم کر دی جائے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ دریا میں سفر کر رہے ہیں تو کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پانی پہ کشتی چل رہی ہے، یہ درست ہے. پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے، یہ تو درست ہے. لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے وہ غلط ہے، وہ ڈبو دے گا آپ کو. تو دنیا میں رہیے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. تو دنیا میں رہیں، لیکن دنیا کو اپنی کشتی میں نہ آنے دیں. آپ کی کشتی اس میں چلتی رہے، لیکن دنیا کو اپنی کشتی میں نہ آنے دیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا جائے اور دنیا کی محبت کو نکال دیا جائے. کسی بھی انسان کی محبت کو نکال دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں رکھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. یہ ہے صوفیاء کا تصوف کہ اس کے اندر اس کی. اب آپ یہ سب چیزیں غور کرتے جائیں، ان میں کون سی چیز ایسی ہے جس کو آپ اسلام کے خلاف سمجھیں گے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. یہ تو اصل روح ہے اسلام کی. تصوف اسلام کی روح ہے. اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نقلی ثبوت، یہ تو وہ باتیں ہیں جو عقلی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس کا نقلی ثبوت کیا ہے؟ اس کا نقلی ثبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک آدمی حاضر ہوتا ہے سرکار کی خدمت میں. وہ اس کے بال کالے تھے بالکل مکمل اور کپڑے بالکل سفید تھے. صحابہ کرام اس کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے قریب کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ قریب میں محلے تیرا شہر میں اگر شہر کا کوئی آدمی ہے تو ہم سب کو اس کو جانتے ہوں گے. اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب کا نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ دور کا ہو. تو اس وقت جو سفر تھے کچے راستے ہوتے تھے، گھوڑیوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، تو گرد و غبار ہوتا تھا انسان کے کپڑوں پہ، جسم پہ. تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ کہیں سفر کر کے آیا ہے. اس میں نہ تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں قریب کا ہے
اور نہ محسوس ہوتا تھا کہیں دور کا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی گرد و غبار کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم حیران ہو رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی ہے، نہ دور کا لگتا ہے نہ نزدیک کا لگتا ہے، اور حضور کی خدمت میں آ کے وہ دو زانو بیٹھ جاتا ہے، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ بھی اپنی رانوں پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کیفیت کون سی ہوتی ہے؟ اس طرح بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے سوال کرتا ہے، حضور یہ فرمائیے ایمان کیا ہے؟ حضور یہ فرمائیے اسلام کیا ہے؟ حضور یہ فرمائیے احسان کیا ہے؟ 3 سوال، آگے بھی ہیں کچھ سوال، میں 3 سوالوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، اور تمام رسولوں کو ماننا، یہ سب ایمان ہے۔ پھر اس نے کہا جی اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ مانے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان سب چیزوں پہ عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ جب تو مسلمان ہو گیا ہے تو پھر تیرے لیے لازم ہے ان سب چیزوں پہ، ان اعمال پہ، ان احکامات پہ عمل کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی اور احسان کر دیا، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ احسان کا کیا معنی ہے؟ ایک عمل کرتے ہیں آپ، اس عمل کا ایک حسن ہوتا ہے۔ آپ کے اعمال کا حسن کیا ہے؟ اعمال کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل خوبصورت ہو جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ جو بزرگ نے فرمایا کہ یہ علم میں نے حاصل کر لیا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو یہ تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عبادت اسی طرح کی ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا میں جس کو دیکھ نہ رہا ہوں، میں دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا میں جسے دیکھ نہ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو یہ تو سمجھنا کہ فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
یعنی ان کا تعلق، پہلی دو چیزوں کا تعلق تو اعمال کے ساتھ تھا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان دل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے، دل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ دیکھنے دکھانے کا عمل اصل میں تصوف ہے، یہی تصوف دیکھنے دکھانے کا عمل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی فرصت ملتی آپ حضرت بہلول دانا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ فہامہ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ایک مجذوب کے پاس جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مالک جو جانتا ہے نا، بہلول اس کو دیکھتا ہے۔ اصل چیز یہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں بھی صوفیہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر کس کے در نماز نبینت جمال دوست، جو شخص نماز میں یار کا جمال نہیں دیکھتا، فتویٰ حمیدی ہم کے نمازش قضا کند، میں اس کو فتویٰ دیتا ہوں اپنی نماز قضا کرے۔ نماز تو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں ایک شعر کے اندر ایک مصرے میں ایک بات کہتے ہیں، دوسرے مصرے میں دوسری بات کہتے ہیں۔ ایک مصرے میں کہتے ہیں میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، اور دوسرے کے مصرے میں کہتے ہیں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ فرماتے ہیں حسرت جلوائے ماہ تمام دارم، وہ ماہ تمام مکمل چاند 14ویں کا جو چاند ہے اس کے دیکھنے کی مجھے حسرت ہے، اس لیے نماز پڑھتا ہوں، یار کو دیکھنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومنین، معراج المومنین کیوں کہا جاتا ہے نماز؟ کہ معراج تو وہی ہوتی ہے نا جس میں یار سے ملاقات ہو جائے، تو نماز تو اسی کی ہوتی ہے جس کی ملاقات ہو جائے، ورنہ کیا نماز ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ حسرت جلوائے ماہ تمام دارم، میں اس ماہ تمام کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہوں۔ تو پھر پڑھتا کیسے ہوں؟ فرماتے دست بر سینہ، ہاتھ تو میں نے یہاں باندھے ہوئے ہوتے، نظر بر لب بام دارم، میں لب بام میری نظر ہوتی ہے کہ میرا یار کتوں سر کٹے، یار کہیں سے نظر آ جائے، بس اس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز میں اس کو دیکھنا، تو دیکھنا دکھانا اصل میں تصوف کا اصل مقصد یہی ہے کہ صرف علم کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کو دیکھا بھی جائے۔ ایک بات آپ کے سامنے میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے اندر اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے اندر دیکھنے کا نسخہ موجود ہے۔ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے دیکھنے کا نسخہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے، یہ صوفیہ کرام کی صدری چیز ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہ ہو اس کو دیکھتا۔ ترا ہو مضارع ہو کا جو ہے نا حال اور استقبال والا معنی ہو، دونوں ہوتے ہیں کہ اِلَّمْ تَكُنْ ترا ہو، اس کا معنی حال والا بھی ہو سکتا ہے، استقبال والا بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف ایک پاز دینا ہے، رک جانا ہے، وقف کرنا ہے ایک جگہ پہ، اِلَّمْ تَكُنْ ترا ہو، اِلَّمْ تَكُنْ اگر تو نہ ہو، ترا ہو اس کو دیکھ لے گا۔ ایک تو معنی یہ ہو نا اگر نہ ہو تو دیکھتا ہے اس کو، ایک معنی ہوگا اگر نہ ہو تو دیکھے گا اس کو، حال والا معنی بھی استقبال والا معنی بھی۔ اِلَّمْ تَكُنْ اگر تو نہ ہو تو ترا ہو تو اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس کے دیکھنے میں حجاب اور رکاوٹ ہماری اپنی ہستی ہے کہ ہم درمیان میں ہیں تو نہیں دیکھ پا رہے، جب اگر ہم اپنے آپ کو درمیان سے اٹھا لیں تو پھر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت بیدم وارثی علیہ رحمت نے یہی بات بیان فرمائی، فرمایا پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے،
آپ ہماری ہستی موہوم ہے، وہمی ہستی ہے۔ اس موہوم ہستی کا ایک پردہ ہے ہمارے آگے آیا ہوا ہے، ہمیں وہم ہو گیا ہے کہ میں بھی ہوں، یہ ایک وہم ہے کہ میں بھی ہوں۔ یہ وہم اٹھا دو تو پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا۔ پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، تمہیں جو اپنے ہونے کا وہم ہو گیا ہے اس وہم کو پہلے اٹھا دو، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا۔ اپنا ہونا یہی حجاب بنا ہوا ہے۔ وہ آپ نے شعر بہت سنا ہوگا، آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، اور آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں۔ اگر میں اپنے آپ کو مان لوں پھر نہیں پا سکتے، اگر اپنے آپ کی نفی کر دو کہ میں نہیں ہوں پھر اس کو پا لے گا انسان۔ تو یہ تحفہ مرسلہ شریف جو ہے اس کا نام ہے تحفہ مرسلہ۔ تحفہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی تحفہ ہوتا ہے، اور مرسلہ کا معنی بھیجا ہوا۔ ایک تحفہ ہے جو بھیجا ہوا ہے، کہاں بھیجا ہوا ہے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تحفہ میں نے بھیجا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وَجَعَلْتُ الثَّوَابَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثواب میں نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ جب یہ تصوف پہ لوگوں نے اعتراضات کیے تو حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز نے فرمایا، ایک تو وہ ہیں جو اس تصوف پر مشتمل اس کتابچے کا ثواب حضور کی خدمت میں تحفتاً بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو اس کو تحفتاً یہ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی شک میں ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، لوگ اس شک میں پھر رہے ہیں۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ فرماتے ہیں ہَذِهِ نَبْذَةٌ مِّنَ الْكَلِمَاتِ، یہ کلمات کا نچوڑ ہے، فی علم الحقائق، علم الحقائق، حقیقتوں کا علم، ہر ایک چیز کی حقیقت کا علم اس میں موجود ہے۔ اس چیز کی کیا حقیقت ہے، اس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا فرماتے تھے اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، یا اللہ ہمیں چیزیں دکھا، کما ہے جیسے یہ ہیں، یعنی کما ہے یعنی اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں دکھا دے۔ تو اس کتاب میں بھی حقائق کی بحث ہوگی، حقائق کا بیان ہوگا کہ حقیقتیں کیا ہیں، اس چیز کی کیا حقیقت ہے، اس چیز کی کیا حقیقت ہے، اس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ چیزیں اس کتاب میں آپ نے رکھی، اور یہ چونکہ آپ شیخ ہیں، پیر ہیں حضور سیدنا رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کتاب جو ہے یہ میں نے اپنے روحانی بیٹے عبدالقادر کے لیے لکھی ہے، ان کو پڑھانے کے لیے لکھی گئی ہے، کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ عزیز اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ آج پہلا دن ہے، احباب ابھی نہیں پہنچے، میں چاہتا تھا کہ کچھ کم چیزیں آج بیان کی جائیں، کل پھر ان کو دہرایا جائے، جو آنے والے حضرات ہیں ان کو پھر اس سے آگاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ غور فرمائیں۔ میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ آپ زور تک بھی فرمائیں اور لنگر بھی کھائیں، زور کے بعد
پھر آپس میں بیٹھ کر تکرار کریں تاکہ یہ چیزیں آپ کو حفظ ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ آپ ان کو سنائیں گے، وہ آپ کو سنائیں گے، اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ بالکل پختہ ہو جائیں گی۔ اگر کسی دوست کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس کو دوبارہ بھی سمجھا سکتا ہوں۔ اور کوئی سوال اگر ہو تو وہ لکھ کر جب آپ دے دیں گے تو اگلے دن اگلے سبق میں پھر اس کا انشاءاللہ العزیز جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہی زمانہ، جی جی، استاد شاگرد کا رشتہ تھا، شیخ اور مرید کا رشتہ تھا۔ اور آپ کا جو مدرسہ تھا حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، اس مدرسے کو بعد میں آپ نے ہی سنبھالا، اس کو غوث پاک نے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ۔